نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے اسباق 7-8 حصے 50 نمبر سبق کے مخرج کے بارے میں گزر رہے تھے، اور مخرج کی مختلف صورتیں، مخرج کی تعریف، پھر 29 حروف جن جن مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ اب مخارج کا تعلق حروف کی ذات سے ہوتا ہے، اور ذات کے بعد صفات آتی ہیں، لہذا مخرج میں حرف کے ادا کرنے کی پہچان نہیں ہوتی۔ مخرج میں حرف کا موقع اور مقام پتہ چلتا ہے کہ یہ حرف کے نکلنے کی کیا جگہ ہے۔ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، زبان سے ادا ہوتا ہے، زبان کا کچھ حصے دانتوں کے کس سائڈ پر لگائیں، حلق سے ادا ہوتا ہے، سینہ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سارے مقام بتائے گئے ہیں، موقع اور مقام بتائے گئے تھے حروف کے، لہذا مخرج کا تعلق حروف کی ذات سے ہے۔ اب مثلا ایک مخرج سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں یا 3 ادا ہوتے ہیں، جیسے 2 ادا ہونے والے مثلا عین اور حا، یہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس عین اور حا کی ادائیگی میں جب یہ مخرج سے ادا ہونے کے بعد آواز اس کی پیدا ہوتی ہے، تو اس آواز میں ان حروف کی صفات ہوتی ہیں۔ لہذا جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے جی کہ شریف آدمی، سورج کی روشنی، اسی طرح عالم، تو اب یہ ساری چیزیں مطلب صفات سے تعلق رکھتی ہیں۔ عالم کا تعلق علم سے ہے، روشنی کا تعلق سورج سے ہے، اور اسی طرح شریف کا تعلق آدمی سے ہے، لہذا آدمی موصوف ہوا اور شریف صفت ہوا، اور اسی طرح سورج موصوف ہے اور اس کا روشنی جو ہے وہ صفت ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ صفت کی کیا تعریف ہے۔ صفت کے لغوی معنی ہنر، خوبی، بھلائی، حالت، کیفیت، یہ 4-5 الفاظ لغوی معنی کہلاتے ہیں صفت کے۔ مثال کے طور پر بھلائی ہے یا خوبی ہے، اچھائی ہے، تو یہ کسی نہ کسی آدمی میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہنر ہے، کوئی فن ہے، تو اس کا تعلق بھی ایک آدمی سے ہے۔ اور اسی طرح حالت، ظاہری حالت، ایک بیمار آدمی ہے، آپ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی صفات میں فرق آئے گا، تو پھر آپ اس کی ذات کو خود ہی پہچان لو گے کہ یہ بیمار ہے۔ اسی طرح کیفیت اور حالت ایک چیز ہی ہے۔ اور لغت عربی میں معنی ہے ما قام بشیء، یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا شریف، روشنی، خوشبو۔ اب شریف جو ہے وہ ایک آدمی کے سہارے شرافت قائم ہے۔ روشنی، جہاں جس چیز سے روشنی پیدا ہوتی ہے، مثلا سورج، تو یہ روشنی جو ہے وہ سورج کے سہارے قائم ہے۔ خوشبو، لہذا یہ گلاب کی خوشبو۔ اب اسی طرح اور پودے لے لو جن کی خوشبو ہوتی ہیں، پھول لے لو، تو اس خوشبو کا تعلق ان پھولوں سے ہے، لہذا جو پھول ہے وہ موصوف ہے اور خوشبو صفت ہے، لہذا ایک چیز دوسری چیز کے سہارے قائم ہو تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف جو ہمارا تعلق قرات سے ہے، قرات میں جو تعریف پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی صفت حرف کی وہ کیفیت، وہ حالت ہے جو مخرج سے ادا ہوتے وقت اس کو لاحق ہوتی ہے، یعنی وہ حروف جو مخرج سے ادا ہونے کے بعد آواز میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت اس میں وہ صفات لاحق ہوتی ہیں، جیسا کہ آواز کا بلند ہونا یا پست ہونا۔ ایک حرف میں آواز کا بلند ہونا یا ایک حرف میں آواز کا پست ہونا، یہ بلند ہونا بھی صفت ہے، پست ہونا بھی صفت ہے۔ یا غنہ، ادغام، اخفا وغیرہ، کوئی بھی غنہ ہم ادا کرتے ہیں، یہ اخفا جو ہے اس کا تعلق بھی غنے کے ساتھ ہے۔ اب غنہ ہے یہ تو غنے کی یہ ساری قسمیں ہیں، ادغام میں غنہ بھی ہوتا ہے، اخفا میں غنہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ادغام، غنہ، اخفا یہ بھی ایک صفت ہیں،
لہذا صفت لازمہ بھی ہوتی ہے، اور لازمہ صفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حروف میں نہ پائی جائیں تو اس حرف کا وہ حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا یا اس کے معنی میں تبدیلی آئے گی۔ تو اسی طرح دوسرا تعلق صفات عارضہ سے ہے، اور صفات عارضہ اگر نہ ادا کی جائیں تو حرف تو وہی رہے گا مگر اس کے حسن و زینت میں جو ایک خوبی واضح ہوتی ہے وہ واضح نہیں ہوگی۔ لہذا صفات جو ابھی ہم نے تو صفت کی تعریف پڑھی نا، تو صفت دو قسم کی ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ لازمہ کیا چیز ہے، لازمہ کی کیا تعریف ہے، عارضہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا تعریف ہے، وہ اس سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال صفت کی تعریف ہم نے پڑھی، پھر صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ جیسے آپ حضرات نے مخارج کو بخوبی اچھی طرح سنا اور اپنے ذہن میں بٹھایا، لہذا ہمارے آنے والے جتنے قواعد ہوں گے تکرار میں ان کا تعلق مخارج اور صفات سے ہے۔ مخارج اور صفات جو تشریحاً ہم پڑھا رہے ہیں، یہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو الحمدللہ آپ بہترین قسم کے استاد بنیں گے، کیونکہ مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، اس سے پیچھے آتا ہے قبل الشروع اولا ان یعلموا، کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ان کو جانیں۔ کن چیز کو جانیں؟ مخارج الحروف والصفات، یعنی حروف کے مخارج اور ان کی صفات کو، کہ اگر ہم صفات نہیں پہچانیں گے تو ہم ایک مخرج سے نکلنے والے دو حرف میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ لہذا تمیز تبھی ہوگی جب ہمارے ذہن میں یہ صفات کے تمام باتیں ہوں گی۔ ابھی تو ابتداً ہم نے صفت کی تعریف پڑھی اور اس کے بعد آنے والی صفت کی دو باتیں ہیں، صفات لازمہ، کیونکہ صفت ایک نہیں ہے، یہ صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ جیسے مخارج 17 پڑھے ہیں، اسی طرح لازمہ صفات جو ہیں وہ بھی 17 ہیں، اور عارضہ صفات جو ہیں وہ 15 ہیں۔ ہم نے اس سے قبل صفات عارضہ بہت ساری ہم پڑھ چکے ہیں، چند ہم نے نہیں پڑھی، دیکھیں گے اگر اس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کو بتائیں گے۔ لیکن صفات عارضہ زیادہ تر گزر چکی ہیں۔ ادغام کا پورا بیان صفات عارضہ سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح مدات کا پورا بیان، تفخیم اور ترقیق کا پورا بیان، یہ سارے کا سارا صفات عارضہ سے تعلق رکھتا ہے۔ صفات لازمہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا یہ علم حاصل کرنا صفات سے متعلق یہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور ان مخارج اور صفات کے مطابق اللہ کی کلام کو پڑھنا یہ ہر شخص پر فرض عین ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ لہذا حروف درست ہوں گے تو کلمات درست ہوں گے، اگر حروف درست نہیں ہے تو یقیناً کلمات درست نہیں ہیں۔ لہذا حروف صحیح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کلمہ آپ پڑھیں گے وہ غلط انداز سے پڑھیں گے، جب آپ کے منہ کے بول کاغذ پر لکھے جائیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ لہذا میں جیسے مثال دیتا ہوں، قلبک، قلبک، اب اس کو کوئی قلبک پڑھتا ہے معنی بدل جائے گا۔ الحمد، ہا کے ساتھ، اسی کو کوئی الحمد پڑھتا ہے تو معنی غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب ولا الضالین کو کوئی ولا الضالین پڑھتا ہے تو اس نے ضاد کی جگہ ذال پڑھا تو معنی غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات عقل مند ہیں، میں نے جو الفاظ بولے یقیناً آپ ان کو لکھیں، لکھنے کے بعد علماء حضرات کے پاس جائیں اور اس کے معنی کی دلالت کو قائم کریں، آپ کو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی کلام کو درست پڑھنا ہر شخص پر، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے عالم ہے، چاہے غیر عالم ہے، اور چاہے پڑھانے والا ہے، پڑھنے والے ہیں، کوئی بھی ہے، ادروائز مسلمان ہے جو اللہ کی کلام کو پڑھتا ہے، درست حالت میں پڑھنا ہر کسی پر فرض عین ہے۔ یہ علم جو میں پڑھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں یہ زیادہ تر ان حضرات کے لیے ہے جو دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے پاس دلائل ہوں
کہ یہ اللہ کی کلام کے یہ حروف کیسے کیسے ادا ہوں گے، کس کس مقام سے ادا ہوں گے، لہذا آپ کی نیت، آپ کی سوچ بچے کے اس مقام پہ ہوگی، اور یقیناً آپ کی دعا بھی ہوگی کہ میں جو پڑھا رہا ہوں، اس میرے سامنے بیٹھنے والا جو بچہ ہے یا جو نوجوان ہے یا کوئی بزرگ ہے، اس کی اصلاح ہو۔ تو جب اصلاحی نیت سے ہم پڑھائیں گے تو یقیناً پڑھنے والے کو بھی فائدہ ملے گا، پڑھانے والے کو بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔